آجا اصغر آجا اصغر آجا اصغر آجا اصغر اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیرے موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گھرے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں برمود والے صلوات محمد وآل محمد صلوات پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا گھوڑوں سے لاشا دشت میں پامال کر دیا پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے
زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بیردا، آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں کہاں، خنجر کے ہیں کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان، کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا،
ہے یاد آؤ گے بھیا، دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بآواز بلند نعرے صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، زمیں چپ ہے فلک سہما ہوا ہے، دل زینب پریشاں ہو رہا ہے، زمیں چپ ہے فلک سہما ہوا ہے، دل زینب پریشاں ہو رہا ہے، گھٹا ظلم و ستم کی چھا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، قضا کی زد پہ زہرا کا چمن ہے، حسینی قافلہ تشنا دہن ہے، لہو چشم فلک برسا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، جدھر دیکھو نظر آتا ہے لشکر، عجب پرحال ہے صحرا کا منظر، یزیدی فوج سمٹی آ رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، کبھی اونو محمد کو بلایا، کبھی سینے سے اکبر کو لگایا، کبھی اونو محمد کو بلایا، کبھی سینے سے اکبر کو لگایا، کبھی عباس کو سمجھا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، کبھی گہوارِ اصغر جھلا کر، کبھی گودی میں بھائی کو اٹھا کر، کبھی گہوارِ اصغر جھلا کر،
کبھی گودی میں بھائی کو اٹھا کر، سکینہ خود کو یوں بہلا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے۔ رسول پاک کی مسند بچھا کر، علی اکبر کو پہلو میں بٹھا کر، سکون قلب زینب پا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے۔ خاموشی دشت میں چھائی ہوئی ہے، سکینہ آج گھبرائی ہوئی ہے۔ خاموشی دشت میں چھائی ہوئی ہے، سکینہ آج گھبرائی ہوئی ہے۔ صدائے العطش بس آ رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے۔ صلوات بھیجو محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ، مانح کل غنیمت و فضل وکاشف کل عظیمت و عزل، احمدہ علی عواطف کرمی وثوابغ نعمی، وأؤمن به اولا بادیا واستہدی قریبا ہادیا، واستعینہ قاہرا قادرا واتوکل علیہ کافیا ناصرا، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المغربین والمشرقین، الذی شرف القوسین بالنعلین الشریفین ووسیلتنا فی الدارین، وجد الحسنین ابی القاسم محمد، لا سیما علی سید الشہداء و احد سید شباب اہل الجنہ، خامس اہل الکساء ومن بقا علیہ الارض والسماء، امام الثقلین ابی عبداللہ الحسین صلوات، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، عصمهم الله من الضلال وآمنهم من الفتن وطهرهم من الدنس وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین، اللهم لعن قتلة الحسین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم والقرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، شب عاشور ہے، وہ جو موضوع ہمارا چل رہا تھا، وہ موضوع ہمارا رکا تھا کہ جو اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، جو پیشوا ہیں ہمارے، جس طرح سے قرآن نور ہے وہ بھی نور ہے۔ اور کل کی نشست میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا تھا کہ سورہ صف کی 8ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے،
युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह कह रहा है कि इरशाद हो रहा है कि इन लोगों ने तो ये इरादा किया है कि अपनी फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझाएंगे, लेकिन अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, काफिरों को बुरा लगता है तो बुरा लगता रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे जवान दोस्त, मेरे बच्चों, ये जो कुरान की आयत है ना, अगर आप तदबीक करें करबला के इन मज़ालिम पर, तो उन्होंने बहुत बड़े जुल्म ढाए, जिस पर आसमान ने भी गिरिया किया, दीवारों ने गिरिया किया, हर पत्थर ने गिरिया किया। और क्यों ना करे, क्योंकि रसूल ने फरमाया था इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन। मौला हुसैन के कत्ल की वजह से वो हरारत, वो तपिश हमारे दिल में है। हमारा, क्योंकि हम मोमिन हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने जुल्म ढाया, बहुत बड़ा जुल्म ढाया, इंसानी की पेशानी पर बल आ गए, लेकिन अल्लाह ने वो नूर मुकम्मल किया। वो इमाम सज्जाद चले हैं शाम करीबा से, सारे जुल्म सहते हुए शाम और कूफा का सफ़र करते हुए यजीद के दरबार में सामने खड़े थे, कुछ ना कर सका। जिस बैत का तकाजा उसने हुसैन से किया था, उस खबीस की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो इमाम सज्जाद से वो तकाजा करता। अजीज़ों, ये जो करबला है ना, करबला किसकी ज़रूरत? खुदा की कसम, अगर ये लोग मदीना में दरे फातिमा को ना जलाते ना, अगर वहाँ मोहसिन शहीद नहीं होते, तो यहाँ हुसैन का असगर भी ज़िंदा रहता। शब आशूर है, कुछ मारूज़ात पेश करने थे, वो भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत पेश करूँगा। मौला हुसैन की ज़ात, वो नूर इलाही कि जो आज तक जगमगा रहा है। आप खुद सोचें, कितनी बस्तियां ऐसी हैं जो आबाद हुई फिर उजड़ गईं। आपको नहीं मालूम आज ये जगह आबाद है, कल मुमकिन है उजड़ जाए। तारीख़ में कितनी बस्तियां गुजर चुकी, कितने महल, कितने कसूर, कितनी बड़ी बड़ी महलें गुजर गए, लेकिन तारीख़ लिख रही है उनको कि वो आबाद थे किसी ज़माने में, फिर वो उजड़ गए। लेकिन ये नूर इलाही है। 2 मुहर्रम को जो खैमे लगे थे वो आज तक आबाद हैं। आज भी इंसान जाता है करबला तो आंखें बंद करके वो उन खैमों के मंज़र को देखता है। रोज़े आशूर मौला हुसैन की ज़ियारत बहुत सवाब है। परवरदिगार, आपने इतनी मेहनत की, आप घर से तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ पर ज़हमत करते हैं, फ़र्श अज़ा पर आते हैं, गिरिया करते हैं, इसके लिए आमादा होते हैं, बच्चों को आमादा करते हैं। ये सारी खिदमतों का सिला परवरदिगार आपको बार बार करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। 8वें मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ले अलैहि। एक रिवायत जो पहली मुहर्रम पढ़ी जाती है वो मैंने नहीं पढ़ी थी, और मेरा दिल था कि मैं वो आज शब आशूर आपके सामने पेश करूं। इस रिवायत को ज़रा देखें। इब्न शबीब 8वें मौला के पास आया और पहला सवाल मौला ने क्या किया, फरमाया या इब्न शबीब असाइमुन अंता, क्या रोज़े से हो? कहा नहीं मौला, रोज़े से नहीं हूँ। इमाम ने फरमाया उसको, इन्ना हादल यौम हुवल यौमुल लज़ी दआ फ़ीही ज़करिया रब्बहु अज़्ज़ा व जल्ला। जनाब ज़करिया ने दुआ की थी, तो पहली मुहर्रम थी जिस रोज़ जनाब ज़करिया की दुआ कबूल हो गई। समझे क्या कहना चाह रहे हैं इमाम? इब्न शबीब को इशारा दे रहे हैं। इब्न शबीब, मुहर्रम वो महीना था जनाब ज़करिया, नबी ज़करिया ने, बच्चे सुन रहे हैं, नबी ज़करिया ने दुआ मांगी थी
اولاد نہیں تھی نا، اولاد کی دعا مانگی تھی، تو ان کی زوجہ کی جو گود ہے وہ آباد ہو گئی تھی۔ 8ویں مولا اشارہ کر رہے ہیں، ابن شبیب یہ محرم و مہینہ تھا، اس میں نبی زکریا کی گود بھی آباد ہوئی۔ لیکن جب ہمارے حسین کی بات آتی ہے نا، غریب اتنا، حسین کا گھر اجڑ گیا اس محرم میں۔ ایسے امام نے نہیں بیان کر دیا اپنے شبیب کو، کیوں بتا رہے ہیں کہ زکریا کی دعا قبول ہوئی ہے؟ بتانا چاہ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، سمجھو کچھ۔ جناب اسماعیل کی جو قربانی بچ گئی تھی نا، وہ کربلا میں آ کے پوری ہوئی۔ اس شہادت کے تو فعل پروردگار نے امام حسین کو کیا عطا کیا؟ رسول نے بتایا، کب؟ 3 شعبان، آگوش میں حسین ہے۔ عجیب روایت ہے نا، دیکھیں آپ 3 شعبان کیسا دن آتا ہے۔ 3 شعبان آپ جاتے ہیں محفلوں میں، ذکر سنتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کیوں؟ 3 شعبان رسول نے گریہ کیا۔ حسین آگوش میں آئے جناب سیدہ کے، اے علی آپ والد ہیں، آپ نام رکھیں۔ کہا نہیں، میں رسول پر سبقت نہیں لے سکتا۔ رسول آئے، بشارت دی، کہہ رہے رسول خدا آپ نام رکھیں۔ نہ علی آپ والد ہیں، آپ نام رکھیں۔ نہ رسول خدا آپ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ کہہ رہے ایسا ہے تو میں پروردگار پر سبقت نہیں کر سکتا۔ جبریل نازل ہوئے، کہا اے رسول اس بچے کا نام حسین رکھو۔ وہاں جناب جبریل نے مصیبت بیان کی، رسول خدا نے گریہ کیا۔ گریہ کرتے ہوئے جناب سیدہ بڑی محبت کرتی تھی رسول خدا سے، بابا کو روتے ہوئے دیکھا۔ شادی کا مرحلہ ہے، شادی کا لمحہ ہے نا، خوشی کا مرحلہ ہے۔ بابا بچے کی ولادت ہوتی آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا جبریل آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ بچہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ بی بی نے گریہ کیا، رسول نے بتایا اس کی عوض کیا دے رہے؟ حسین کی نسل میں امامت، بہت بڑا مرتبہ ہے یہ، وہ مرتبہ ہے جو جناب ابراہیم مانگ رہے تھے۔ ومن ذریتی، قرآن کی آیت ہے نا، ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں امامت آئے گی۔ توجہ کر رہے ہیں، جناب ابراہیم نے امامت مانگی، پروردگار نے جناب ابراہیم کی نسل میں امامت کو قرار دیا، اور مولا حسین اسی نسل سے ہے۔ لیکن جناب ابراہیم نے وہ قربانی نہیں دی، پروردگار نے جناب ابراہیم سے وہ قربانی نہیں مانگی۔ پھر کیا ہوا؟ ایک ماں ہے نا، ماں جناب سیدہ ملکہ عصمت اپنی جگہ ماں تو ہے نا، ماں کی حیثیت سے اگر دیکھیں آپ، کیا سوال کیا؟ بابا تو اس پر کون روئے گا؟ سمجھے اپنی حیثیت، اپنا شرف سمجھ آیا آپ کو؟ خدا کی قسم ہم وہ لوگ گنہگار لوگ ہیں۔ رسول نے فرمایا بیٹی ایک قوم اللہ پیدا کرے گا جو ان پر گریہ کرے گی۔ کبھی بھی حسین پر رونا ہے نا، اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا۔ دنیا بھلے کہتے رہے تمہیں بد دعا ہے، یہ بد دعا نہیں، یہ دعا ہے جو ہم رو رہے ہیں۔ آغوش میں حسین ہے، مصیبت بیان ہو رہی ہے۔ کئی مرتبہ رسول خدا نے مسلمانوں کو بتایا، وہ جو میں نے ایک روایت پہلی محرم آپ کے سامنے پڑھی تھی، یا اس سے پہلے استقبال ماہ محرم کے حوالے سے، کہ رسول بھی کربلا سے گزرے، اور جب گزرے تو انہوں نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی صحابی نے بڑھ کے سوال کیا، یا رسول اللہ اس وقت؟ کہا جبریل آئے تھے، بتا رہے تھے اسی جگہ پر میرا حسین مارا جائے گا، اور میں اپنی نگاہ نبوت سے اپنے حسین کا لاشا دیکھ رہا ہوں۔ حسین نے گریہ، رسول کو گریہ کیا۔ روایت آگے بڑھتی ہے، رسول آئے، مدینہ پہنچے، ممبر پر آئے، زیب ممبر ہوئے، حمد و ثنا کی، خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد مولا حسن اور مولا حسین ساتھ ہی موجود تھے، ایک ہاتھ مولا حسن کے سر پر رکھا، ایک ہاتھ مولا حسین کے سر پر رکھا، کہا پہچانو انہیں، یہ میرے نواسے ہیں، یہ میری اطرت ہے، یہ میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ رسول فرماتے ہیں اے علی روز قیامت 3 گروہ میرے پاس آئیں گے، 3 گروہ میرے پاس آئیں گے۔ 2 ایسے ہوں گے جن کا پرچم کالا ہوگا، جن کے چہرے کالے ہوں گے، ایک وہ ہوگا جن کا پرچم سفید ہوگا، ان کے چہرے پہ نور ہوگا۔ جب وہ میرے پاس آئیں گے نا تو میں ان سے سوال کروں گا کون ہو تم لوگ؟ تو وہ کہیں گے ہم توحید والے ہیں۔ تو رسول کہتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ میں پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا نبی تھا،
تو فوراً جملہ بدلیں گے, ہاں ہم آپ کی امت ہیں. رسول کہیں گے اگر میری امت ہو بتاؤ میں نے 2 چیزیں دی تھیں, کتاب اور میری اطاعت, کیا کیا؟ کہ کتاب کو ہم بھول گئے اور اہل بیت کی ہم نے مخالفت کی. رسول اس وقت لعنت بھیجیں گے ان پر اور فرشتے ان کو فوراً جہنم میں لے کے جائیں گے. دوسرا گروہ آئے گا, یہ وہ ہے جو نہ نبوت کو مانتا تھا نہ توحید کو مانتا تھا. دوسرا گروہ آئے گا, کہ کون ہو تم لوگ؟ کہ ہم آپ کی امت ہیں. کہ میری امت ہو تو بتاؤ میں نے 2 چیزیں دی تھیں, کتاب اور اطاعت, کیا کیا؟ کہ کتاب کی خلاف ورزی کی اور آپ کی اطاعت پر ظلم کیا. وہ گروہ بھی جہنم میں چلا جائے گا. تیسرا گروہ آئے گا, کہ کون ہو تم لوگ؟ کہ ہم آپ کی نبی کی آپ کی امت ہیں. میری امت ہو تو میری کتاب اور میرے اہل بیت, کہ ہم نے اس کتاب پر عمل بھی کیا اور اہل بیت کا ساتھ دیا. ان کی خوشی میں خوش رہے, ان کے غم میں غمزدہ ہوئے. رسول فرماتے اس گروہ کو میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا, اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلاؤں گا. کیا سمجھا ہے مسلمانوں نے مولا حسین کو؟ مجبور تھے. جس کے سامنے یہ کائنات خلق ہوئی وہ مجبور ہو سکتا ہے. میں نے کہا نا, جناب علی اکبر نے جب انگور مانگے تو حسین نے ہاتھ بڑھا کے انگور کھلائے. لیکن عزیزو سنیں, کتاب اللحوف مقتل کی کتابیں رکھیں اپنے پاس, ان کتابوں کا ترجمہ ہو چکا. یہ گزارش ہے میری واقعا. ممبر سے جو آپ سنتے ہیں نا مصائب, وہ اپنی جگہ پر. ہم جو مصائب پڑھتے ہیں وہ بہت ساری کتاب سے نہیں ہوتے, سینہ در سینہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں, بزرگوں سے سنے ہوئے مصائب ہیں. ایک مصائب چلتے ہوئے آ رہے ہیں. مقتل پڑھیں آپ, مقتل کتابیں رکھیں, ترجمہ رکھیں. لیکن گزارش میری یہ کہ وہ پڑھ کے اشکال نہیں کیجیے گا کہ خطیب تو یہ پڑھ رہا ہے, یہ تو ایسے نہیں ایسے ہے. پڑھیں, اپنی حد تک پڑھیں. مقاتل تو لکھے گئے. ابن طاؤس کتاب اللحوف ترجمہ بھی ہوا. اللحوف کے مقدمے میں کچھ روایت موجود ہیں. مولا حسین نے اپنا جلوہ, اپنی قدرت دکھائی کربلا میں. روز عاشور ایک شخص تھا ابن حوزہ, اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا مولا حسین کے لشکر کے پاس آیا. اور جیسے ہی لشکر کے پاس آیا تو کسی نے پوچھا کہاں آ رہے ہو؟ تو مذاق اڑانے لگا, میں تو اس کے پاس جا رہا ہوں تو بہت بڑا رحیم اپنا کو سمجھتا ہے. جب مولا حسین نے سنا نا, پوچھا کون ہے یہ؟ کہ یہ ابن حوزہ ہے. مولا حسین نے دعا مانگی. اس وقت دعا مانگی, اسی وقت اس کے گھوڑے نے اس کو گرایا, اس کا پاؤں رکاب میں آیا, گھوڑا اس کا دوڑاتا ہوا لے گیا, کبھی کسی پتھر پہ لگا, کبھی کسی درخت پہ لگا, مر گیا. ایک شخص زرعہ نے آ کر امام حسین کے سامنے گستاخی کی پانی کے حوالے سے, اور کہنے لگا اے حسین آپ قیامت تک پانی نہیں پی پائیں گے. جب اس نے گستاخی کی, مولا حسین نے اسی وقت دعا کی. جو لوگ دیکھ رہے تو انہوں نے دیکھا, اس کو اتنی پیاس لگی کربلا کے میدان میں, اتنی پیاس لگی, پانی مانگتا رہا, پیتا رہا, پیٹ پھٹ گیا. مولا حسین نے اپنی قدرت دکھائی. حجت تمام کرنے گئے تھے مولا, جنگ کرنے نہیں گئے تھے. اگر جنگ کرنے گئے ہوتے تو آخری وقت میں مولا حسین یہ نہیں کہتے مجھے مدینہ جانے دو. کریم ابن کریم, وہ لوگ سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے عباس کو مار دیا, جنہوں نے علی اکبر کو مار دیا, جنہوں نے علی اصغر کو شہید کر دیا. ان سے حسین کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہ کرو. کریم ابن کریم. تو جو کافروں پر اتنا رحم کرتا ہو وہ ہم مومنوں پہ نہیں کرے گا؟ عزیزو, یہ روایت کیا فرمایا؟ آواز دی, 8ویں مولا کی آواز آئی, ان المحرم هو الشہر الذی کان اہل الجاہلیہ. یہ جو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں, زمانہ جاہلیت سمجھے زمانہ جاہلیت کیا ہوتا ہے. جاہلیت یہ نہیں جاہل ہیں, علم نہیں ہے. جاہلیت یعنی کیا مطلب؟ جاہلیت کہتے ہیں کہ جن کے پاس توحید بھی نہیں تھا, جن کے پاس نبوت توحید کچھ نہیں, مشرک کافر. وہ لوگ اس محرم میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے, کسی کا قتل نہیں کرتے تھے. لیکن یہ نبی کی امت تھی ابن شبیب, جنہوں نے نبی کی امت کے ساتھ نہ نبی کی امت کے احترام کیا, نہ اس ماہ محرم کا احترام کیا.
نبی کی ذریت کو قیدی بنایا. جملہ سنیں گے؟ ان کنت باقیا لشیء، ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین. 8ویں امام فرماتے ہیں ابن شبیب تمہیں کسی چیز پر رونا ہے، حسین پہ رونا. نہیں سمجھے جملہ؟ میں بتاؤں کیا جملہ؟ یہ جو ہمارے بزرگوں نے عادت بنائی تھی نا ہماری، کہ ہم گر جائیں تو ہمارے منہ سے نکلتا تھا یا حسین. یہ اس کی تفسیر ہے. کسی چیز پر رونا ہے. چلتے چلتے بچہ گر گیا ماں کی گود سے، ایک مرتبہ حسین پر روئے. ماں جا رہی ہے، بچہ گر گیا، ہائے سکینہ بول کے گریا کرے. جب آپ کبھی گرتے ہیں تو ہاتھوں کا سہارا لیتے نا، حسین پر روئے. جب آپ گرنے لگے کوئی سنبھال لے آپ کو تو حسین پر روئے، کیونکہ آپ کو تو سنبھال لیا کسی نے. ایک وقت وہ آیا کربلا میں جب سب کہہ رہے تھے حسین کو گراؤ. ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین. بہانے بہانے سے حسین پہ گریا کرو، بہانے بہانے سے. ہاتھ میں کٹ لگ جائے تو حسین پر رو، کوئی زخم بھرنے والا مل جائے تو حسین پر رو. ابن شبیب کا جتنا ذکر تھا نا امام نے اتنا بتایا اس کو. ان کنت لشیء ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین فانہ ذبح کما یذبح الکبش. ابن شبیب میرے جد حسین کو ایسے قتل کیا گیا. بچوں نے بقرہ عید پہ بکرے کٹتے ہوئے دیکھے نا، جب بکرے کٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کاسی کے ساتھ پانی پلاتا ہے نا پہلے. جتنا جگر تھا ابن شبیب کا اتنا بتایا مولا نے. ابن شبیب میرے جد کو ایسے ذبح کیا جیسے کہ حسین نہ ہو، کوئی جانور ہو. وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهُونَ. ابن شبیب حسین کے ساتھ 18 بنی ہاشم کے ایسے مرد شہید کیے گئے زمین پر جن کی کوئی شبیہ نہیں ہے. عباس جیسا کوئی نہیں ہے، علی اکبر جیسا کوئی نہیں ہے، اور محمد جیسا کوئی نہیں ہے، قاسم جیسا بھی کوئی نہیں ہے. 18 مرد ایسے، کوئی شبیہ نہیں ہے. کبھی بھی قیاس نہیں کرنا، کسی کو بھی نہیں کرنا کہ یہ عباس کی شبیہ ہے. نہ، زمانے کا عباس زمانے کا حسین نہیں ہوتا. 8ویں مولا منع کر رہے ہیں، سمجھیں اس بات کو. کوئی شبیہ نہیں ہے. وَلَقَدْ بَقَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ. میں نے کل روایت پڑھی تھی نا جناب سیدہ کا نور، جب پروردگار نے فانوس کی مانند آسمان بلند کیا تو 7 آسمان منور ہو گئے تھے. حسین جب شہید ہوئے ان 7 آسمان نے گریہ کیا. والارض لقتله ولقد نزل الى الارض من الملائکۃ 4000 لنصره. 4000 فرشتے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پروردگار تیرا حسین، پروردگار تیرا حسین، ہمیں بھیج دے مدد کے لیے. آئے، مولا حسین سے اجازت مانگی، حسین نے منع کر دیا. اب حسین جی کر کیا کرے، علی اکبر نہیں ہے. فرشتے چلے گئے، پھر آئے. اب جب آئے نا تو دیکھا حسین قتل ہو چکے. مٹی اڑائی، گرد و غبار، اور 4000 فرشتے حسین کی قبر پہ بیٹھ گئے. آج اب جاتے ہیں نا زیارت کرنے، اور جب اذن دخول پڑھتے ہیں تو ابھی جملہ کہتے ہیں کہ ان فرشتوں کی اجازت لیتا ہوں جو یہاں پر موجود ہے. وہ 4000 فرشتے جو اس حسرت سے آئے تھے کہ حسین کی حفاظت کریں.
وہ اپنی حسرت لے کر حسین کی قبر پہ بیٹھ گئے. اور کب آئیں گے جانتے ہو؟ جب قائم آل محمد ظہور کریں گے نا تو یہ 4000 فرشتے آئیں گے. پروردگار تجھے اس فرش رضا کا واسطہ، ان عزاداروں کے ان آنسوؤں کا واسطہ، ہم سب کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. امام فرماتے ہیں ابن شبیب، میرے بابا نے مجھے بتایا مطرت السماء دمن، یہ آسمان خون رو رہا تھا، وہ ترابن احمر، یہ مٹی لال ہو چکی تھی. ابن شبیب ان بقیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک. ابن شبیب حسین کی مظلومیت دیکھ رہے ہیں، کتنا بڑا غریب ہے حسین. ایک قطرہ آنسو، ابن شبیب ایک قطرہ آنسو سفر کرتا اور رخسار تک آ جائے، ایک قطرہ ہو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ابن شبیب ان سرک ان تلق اللہ عز و جل لا ذنب علیک فضل الحسین. اے ابن شبیب اگر چاہتے ہو کہ پروردگار کی بارگاہ میں ایسے جاؤ کہ تمہارا کوئی گناہ ہی نہ ہو تو حسین کی زیارت کرو. 8ویں امام نے کوئی قید نہیں لگائی، دیکھیں وہ اپنی جگہ پر. اس بات کو سمجھیے گا، عرفہ کی زیارت، روز عاشور کی زیارت، شب قدر کی زیارت، شب عید الفطر کی زیارت، ساری بڑی زیارتیں مولا نے بتائی ہیں. انسان اس کو فیض اٹھانا چاہیے. لیکن آپ نے پیسے جمع کیے، کربلا جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں مجھے روز عاشور جانا ہے، نہ کریں. اگر جا سکتے ہیں نا فوراً چلے جائیں حسین کی زری پہ سلام کریں اور زری پکڑ کے کہیں مولا پیسے جمع کیے تھے روز عاشور کے لیے، مر نہ جاؤں اس حسرت سے میں آ گیا، مولا مجھے پھر بلائے گا روز عاشور. بات واضح ہو رہی ہے؟ سمجھیے گا اس بات کو. سیونگ کر کے صحیح ہے، اچھی بات ہے، میں منع نہیں کر رہا، ہر کوئی محبت میں کرتا ہے، کوئی دشمنی میں نہیں کر رہا. لیکن ایک بات سے آگاہ کر رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں، مولا حسین کی زیارت وہ زیارت ہے، جب موقع ملے چلے جاؤ حسین کی زیارت کرو. شاید کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پروردگار چاہتا ہے سارے جو مولا کے چاہنے والے نا مولا کو بار بار دیکھتے رہیں. شاید اس لیے کہ جب مولا حسین دشمنوں کے نرگوں میں تھے تو ایک بی بی دیکھنا چاہ رہی تھی لیکن دیکھ نہیں پا رہی تھی. ابن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیہ فی الجنہ مع النبی. جنت میں کس مقام پر؟ رسول کے ساتھ، رسول کے حجرے میں رہنا چاہتے ہو؟ فلعن قتلۃ الحسین، حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجو. سب مل کے بولے بے شمار. شرمانا مت، ان سے رشتہ توڑ دو. قاتلوں پہ لعنت بھیجنی ہے، بار بار بھیجنی ہے، ہر نماز سے بھیجنی ہے. جب قنوت کی دعا اٹھاؤ تو اللہم لعن قتلۃ الحسین. اے ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو، بھول گئے جملے مومن، واقعاً افسوس ہوتا ہے. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، یہ جملہ یاد ہے نا؟ جملہ پڑھنا ہے، یہ بار بار پڑھنا ہے. جب جب حسین کو یاد کر پڑھو. ابن شبیب اگر چاہتے ہو نا کہ روز محشر ایسے اٹھاؤ جیسے تم حسین کے ساتھ شہید ہوئے تھے. جانتے ہو کیا مطلب؟ تمہارا لباس ہوگا، تمہارا جسم ہوگا، تم اپنے خون میں گلتا ہوگے. چاہتے ہو ایسے اٹھنا؟ تو جب حسین کو یاد کرو نا تو جملہ کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. عزیزو، مولا حسین کی مصیبت کو سمجھیں. یہ اشرا ہو گیا، آپ اس اشرے میں آئے تھے، میں نے موضوع بھی دیا تھا اور میں نے پہلے بتایا تھا یہ موضوع صرف بہانہ ہے فضائل سنانے کا. فضائل کیوں سنائے جاتے ہیں؟ تاکہ آپ یہاں پر آئیں، آپ کے دل میں محبت وہ عقیدت ہے، وہ عقیدت فضائل سن کے بڑھ جاتی ہے. جناب سیدہ ایک مرتبہ رسول کے پاس آئی تھیں، غم زدہ تھی، پریشان تھی. جانتے رسول نے کیا کیا؟ رسول علی کے فضائل سنائے. جب علی گھر میں داخل ہوئے نا تو دیکھا اے سیدہ آپ جب گھر سے گئی تھی تو آنکھوں میں آنسو تھے. کہ رسول نے علی آپ کے ایسے فضائل سنائے. توجہ کریں جناب سیدہ کا. تو ہم کون ہیں؟ اس لیے جب محبت بڑھ جاتی ہے نا کسی کی، پھر مصیبت پہ رونا آتا ہے. کبھی مصیبت پہ رونا نہ آئے نا تو فضائل و عظمت یاد کرو حسین کی، گریہ ہوگا، رونا بھی آئے گا. گزارشات ہیں بس تھوڑی بہت.
شب عاشور ہے، کل کا دن روز عاشور، ہاتھ نہ ملائیں کسی سے۔ سوال کرتے ہیں لوگ کہ غلطی سے مولانا ہاتھ بڑھ جاتا ہے، کیسے بڑھ جاتا ہے غلطی سے؟ جب تمہارا باپ مرے گا، جب باپ مر جائے گا دنیا سے، فون کی خبر نہیں ہوتی نا، کسی چیز کی خبر نہیں، باپ مر گیا، یتیم ہو گیا۔ حسین تمہارے باپ سے بڑا ہے، ہم یتیم ہو گئے۔ یہ غم تازہ ہوتا ہے نا، کچھ یاد نہیں رہتا۔ کوئی ہاتھ ملانے آئے تو گلے لگاؤ، تعزیت پیش کرو۔ اعظم اللہ اجورنا بموسیٰ بن الحسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوشش کرو چپلیں نہ پہنو، بال نہ بناؤ، گریبان کو کھول دو، آستینیں چڑھا لو۔ یہ مولا حسین کا غم ہے، اس کو ایسے مناؤ جیسے ہم یتیم ہو گئے۔ کوئی خوشی نہیں منائے گا، سادی غذا کھائیں گے۔ کچھ 2-3 چیزیں ہیں وہ میں بتا دوں۔ پہلی چیز یہ فاقہ شکنی۔ فاقہ شکنی جو ہے نا وہ روزہ نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو چیز روزے میں حرام ہوتی ہیں وہ فاقہ شکنی میں حرام ہوتی ہے۔ حرام کچھ نہیں ہے۔ فاقہ شکنی کیا ہے کہ آپ کو بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے۔ کوئی اگر دوائی کھاتا ہے دوائی کھا لے، مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ کھانا نہیں کھانا، پیٹ نہیں بھرنا، پانی نہیں پینا، پیاسے رہنا ہے، اس کو کہتے ہیں فاقہ شکنی۔ جتنا کوئی کر سکے، کوئی جتنا بھی کر سکے اتنا کرے۔ اور جب روز عاشور، کم سے کم روز، ویسے تو روز کا ہے، جب بھی پانی پیو ٹھنڈا، مولا حسین کو یاد کرنا ہے۔ عزیزو، عشرہ مکمل ہوا، ایک مجلس باقی ہے، وہ انشاءاللہ 11 محرم کو۔ آپ نے اتنی زحمت کی، مینجمنٹ نے بڑی زحمت کی، بڑا خیال رکھا، میرے بھائیوں نے بڑی زحمت کی، ہندوستانی بھائی جن سے ملاقات ہوئی، جن سے ملاقات ہوئی، بڑا خیال رکھا۔ مجھے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن میں کون ہوں؟ آپ نے خدمت انجام دی عزاداروں کی، عزادار کو چاہیے کہ آپ کا شکریہ ادا کریں، لیکن ہم کون ہیں؟ شکریہ تو وہ ادا کرے جس نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ خدا کو کوئی غم نہ تھے سوائے غم حسین کے۔ بہانے سے حسین کو گریہ کرنا ہے، بہانے سے حسین پر رونا ہے۔ سنو ایک حکایت، ایک شیعہ فیملی تھی، حکایت سنو۔ آج اصغر بیشی کے مسائل پڑھتے ہیں نا مجھے، ایک حکایت سنو۔ حکایت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ کافر ملک میں تھا، گاڑی چلا رہا تھا، برف باری ہو رہی تھی، برف پڑ رہی تھی، ٹھنڈ، سردی تھی بہت، گاڑی خراب ہو گئی، ملک کافر تھا، تو گاڑی کو سائڈ پہ لگایا اس نے، اترا، سڑک کنارے پہ آیا، گاڑیاں گزرتی جاتی ہیں، کوئی رکتا ہی نہیں ہے، پریشان ہو گیا۔ سنیں کیسے روتے، بہانے کیسے روتے ہیں۔ شیعہ فیملی پریشان ہو گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں آیا، اللہ جانے کیا سوچی، اپنے چھوٹے بچے کو اٹھایا، آگوش میں لیا اور سڑک کے پاس آئے کھڑا ہو گیا۔ کافر ملک تھا، ایک کے بعد ایک گاڑی رک گئی، خیر تو ہے اتنی ٹھنڈ میں۔ مولا کرم ہوا، سواری ملی، گاڑی میں بیٹھا اپنی زوجہ کے ساتھ، زوجہ بھی خوش ہو گئی، کسی نے مدد کی۔ اس کی زوجہ کہتی ہے میں نے دیکھا میرا شوہر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ زوجہ رو کیوں رہے ہو؟ خوشی ہوئی ہے نا، ہماری جان بچ گئی۔ کہا تمہیں پتہ ہے نا یہ کافر لوگ ہیں۔ کہا کربلا میں مسلمان تھے۔ ایک اور گزارش کروں آپ سے، ایک گزارش کروں گا صرف، میں نے کبھی آپ سے گزارش نہیں کی نا، کبھی آپ کو زحمت نہیں دی۔ جتنے لوگ موجود ہیں یہاں پر، گریبان کھولیں نا اپنا،
जितने भी है ना सब अपना गिरबान खोल लो गिरबान खुदा, तुम्हें कोई कम ना खुदा का महल है जिनकी आस्तीन है ना ऊपर चढ़ा लो। सब मिलके कहना मेरे साथ, सही है? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी झूला आएगा ना, असगर बेशीर का झूला आएगा, असगर बेशीर का झूला आएगा। आप ज़ियारत करेंगे, आंखें बंद करना, ये झूला नहीं है, ये बेशीर का जनाजा है। अजीजों, असगर छोटा था, लेकिन अल्लाह जाने वो जनाजा इतना भारी था। मेरी माँ बैठी है ना अंदर, उनकी आंखों से बच्चे भी होंगे, मुझे नहीं मालूम अंदर 6 महीने का बच्चा है कि नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे होंगे ना। एक मर्तबा मस्तूरा से गुजारिश करूंगा, महसूस करना, ये जो बच्चे तुम्हारे पास छोटे छोटे बच्चे बैठे ना, एक मर्तबा इनकी गर्दन को देखना। छोटी सी गर्दन को देखना, तसव्वुर करना 6 महीने के बच्चे की गर्दन कैसी होगी। जो छोटा बच्चा ना, छोटा बच्चा एक कान से दूसरे कान तक उसका कितना फासला होता है। अजीजों, जुमला कहूं, जनाब रुबाब जिस घराने से थी ना, उनके वालिद तीर अंदाज थे। जनाब रुबाब को मालूम था कौन सा तीर किसके लिए इस्तेमाल होता है। तीन बार का तीर। एक रिवायत मिली कि तीर चला असगर के एक कान से दूसरे कान तक। एक रिवायत मिली तीर चला असगर की गर्दन पे। एक रिवायत मिली तीर चला असगर के सर पे। मैंने सवाल किया अपने उस्ताद से, किबला 3 रिवायतें हैं, ये तीनों में से कोई एक ठीक होगी, बाकी गलत होंगी। मेरे उस्ताद रोने लगे, जानते कहते तीनों ठीक हैं। असगर का सर छोटा था, तीर बड़ा था। जंग में जिस तीर से घोड़ों की गर्दन को तोड़ा जाता था ना, वो है 3 बार का तीर। सलाह हो असगर बेशीर पर, सलाह हो शहीद पर, जिसको तीर लगा कर शहीद किया गया, जिसके जनाजे को नेजा मार कर निकाला गया, और जिसका सर उसी खंजर से ज़िबा किया गया जिस खंजर से हुसैन को ज़िबा किया गया। माए बैठी है, नहीं मालूम कैसे बर्दाश्त करेंगी जुमला के। असगर की शहादत के बाद जिंदगी गुजर गई, रुबाब साए में नहीं आई।
मौला हुसैन आए हैं, जनाब ज़ैनब के पास आए। वो जो रुखसत आप सुनते हैं ना, वो रुखसत अभी की है। हुसैन आए, जनाब ज़ैनब से रुखसत हुए, मौला सज्जाद से रुखसत हुए, सबसे रुखसत होके चले हैं मौला हुसैन। मैदान करबला में आए, एक मर्तबा आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो गरीब ज़हरा की मदद करे, कोई है जो मस्तूरात अहले बैत की मदद करे। मैं हुसैन हूँ, मैं रसूल का फर्जंद हूँ, मैं अली का फर्जंद हूँ, मैं फातिमा का फर्जंद हूँ, मेरी नानी का नाम खदीजा है। हाँ अजीजों, एक मर्तबा हुसैन ने रोक कर कहा, मुझे मदीना जाने दो। हुसैन की सदा बुलंद हुई, फरिश्ते आए, हुसैन ने फरिश्तों को वापस कर दिया। अल्लामा दरबंदी कहते हैं, सुन लो जुमला, अल्लामा दरबंदी कहते हैं, जब मौला हुसैन ने सबसे पहले हल मिन नासिरिन यंसुरना कहा था ना, तो सबसे पहले जिस जात ने लब्बैक कहा था ना, वो जात खुदा की जात थी। सहीफा नाजिल हुआ, हुसैन ने सहीफे को पढ़ा, सहीफे पे लिखा था, हुसैन, ए मेरे हुसैन, ए मेरे गरीब हुसैन, अगर तू चाहेगा तो मैं इस फौज अशिया को एक पल में ख़त्म कर दूंगा और तेरे दर्जे में ज़रा बराबरी कमी नहीं आएगी। हुसैन ने सहीफे को उल्टा आसमान की तरफ किया, परवरदिगार जिसका अब्बास चला गया, जिसका अली अकबर चला गया, परवरदिगार हुसैन तेरी बारगाह में अपने खून में लथपथ होकर आएगा। एक मर्तबा फिर हुसैन ने कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, खैमों से आवाज आई। अली की बेटी कहती थी, भैया हुसैन, असगर की खबर लो। मौला हुसैन आए, क्या माजरा है? आपने सुनना कहा, असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। लाओ इस बच्चे को मुझे दे दो, प्यासा है, मैं पानी पिला के आता हूँ। जनाब ज़ैनब ने अली असगर को हुसैन की आगोश में दिया। एक मर्तबा रुबाब आगे बढ़ी, कहा आका हुसैन, आखिरी ख्वाहिश है, असगर के कपड़े तब्दील कर लूं। वो सफेद कुर्ता जो लेके चली थी ना रुबाब, सफेद कुर्ता पहनाया, बालों में हाथ फेरे, मेरा असगर पानी पी कर आएगा, 3 दिन से प्यासा है असगर। असगर के हाथ फेंकती जाती है, फरिश्ते देख रहे थे, रुबाब सफेद कुर्ता नहीं असगर को कफन में नहा रही है। दुर्र नजफ देखा, दुर्र नजफ सफेद होता है, सफेद। और याकूत देखा, याकूत लाल होता है। मीन अनीस कहते हैं, मीन अनीस। जैसे ही रुबाब ने अली असगर को एक मर्तबा मौला हुसैन की आगोश में दिया ना, अनीस कहते हैं ज़बान हाल से, हुसैन ने रोकर कहा होगा, ये दुर्र नजफ है, अभी याकूत बनेगा। ये दुर्र नजफ है, अभी याकूत बनेगा। जिस झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा। नहीं है पढ़ने की ताकत है, तुम में सुनने का हौसला है, मौला तुम्हें सलामत रखे। कोई गम न दे सिवाय हमें हुसैन के, किसी माँ को नन्हे बच्चे का गम न दिखाए। हाँ अजीजों, हुसैन चले, हाथ में अली असगर को लिया, जुलजना पर सवार हुए। हुसैन आ रहे थे, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है फौज अशिया में बैठा था, कहता है मैंने देखा हुसैन कुरान को लेकर आ रहे हैं। हमीद इब्न मुस्लिम कुरान तो नहीं है, कुरान का एक वर्क लेकर आ रहे थे। एक मर्तबा अली असगर को लेकर आए, कहे फौज अशिया, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझे कत्ल करो। इस मासूम ने क्या गुनाह किया है? एक घूंट पानी मिल जाएगा, मैं इस बच्चे को पिला दूं। अज़ादारा ने मजलूम करबला, जुमला सुनना, गिरिया करना। हुसैन ने तुम्हें याद किया, कहा ए मेरे शियों, काश तुम करबला में होते,
دیکھتے میں کس طرح سے اصغر بیشی کے لیے پانی مانگ رہا تھا، میں کس طرح سے فوجی اشکی سے کہہ رہا تھا ارے میرے اصغر کو پانی پلا دو، ایک دم معصوم ہے نا، ارے گناہ میں نے کیا ہے، ارے تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، ارے 3 دن سے پیاسا ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی پلا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے اصغر کو کھا کے کربلا پہ رکھ دیا، لو میں نے اصغر کو کھا کے کربلا پہ رکھ دیا۔ تمہیں لگتا ہے حسین پانی پی لے گا؟ آؤ خود اصغر کو پانی پلا دو۔ حسین نے اصغر کو کھا کے کربلا پر رکھا، کربلا کی گرم ریتی پر اصغر مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اصغر تڑپے ہیں۔ عزیزوں، کسی نے سوال کیا اصغر کی حالت پتہ ہے کیسی تھی، کس طرح تڑپ رہے تھے؟ تڑپتے تڑپتے علی اصغر تھم گئے۔ جانتے ہو آخری حالت علی اصغر کیا تھی؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں نا، مچھلی تڑپتی ہے، پڑپڑاتی ہے، ایک لمحہ وہ آتا ہے مچھلی سے منہ کھولتی ہے، فوجی اشکیہ میں سے آواز ہے، ارے ہم دیکھ رہے تھے علی اصغر کبھی منہ کھولتا تھا، منہ بند کرتا تھا۔ حسین نے آغوش میں اٹھایا، علی اصغر حجت تمام کر دو، علی اصغر حجت تمام کر دو۔ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ سوکھی زبان کو لبوں کو پھیرنا شروع کیا، فوجی اشکیہ میں منہ پھیر پھر کے رونے لگے، ماتم ہوا، کوہرام بابا ہوا۔ میرا دل کہتا ہے جب کوئی جواب نہ آیا ہوگا نا، کوئی مرتبہ حسین نے علی اصغر سے کہا ہوگا علی اصغر پریشان مت ہو، یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے میرے گھر آ کے میری ماں کا تماچے مارے، میرے بابا کے گلے میں رسی ڈالی، ارے میرے گھر کو آگ لگائی تھی۔ پسرے ساتھ کی آواز آئی، اے حرملا اقتال کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ حرملا ایک بھال کا تیر اٹھا لیتا، 3 بھال کا تیر اٹھایا جو گھوڑوں کی گردن توڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ تیر کو کمان میں جوڑا، تیر کو کمان میں جوڑا ہے، دونوں کی جملہ کیا ہے؟ حرملا نے تیر کو کمان میں جوڑا، ہاتھوں میں لرزش آئی، ایک مرتبہ تیر اور کمان دونوں گر گئے۔ حرملا پریشان ہوا، ساتھ ہی شخص کھڑا تھا، کہنے لگا حرملا بچے سے گھبرا گیا؟ کب بچے سے نہیں ڈرتا، جب بھی تیر کو کمان میں جھوڑتا ہوں نا خیمے سے ہاتھ برآمد ہوتا ہے۔ جانتے ہو حرملا کون ہے؟ وہ رباب نہیں ہے، وہ حسین کی ماں ہے جس نے حسین کو چکیاں پیس کر بالا تھا۔ ارے وہ کہتی ہوئی حرملا میرے حسین کے اصغر کو مار، میرے حسین کے اصغر کو مت مار، ارے میں نے محسن کی شہادت کو سہا ہے، ارے میرا جب محسن مرا تھا مجھ سے برداشت نہ ہوا، میرے حسین کے اصغر کو مت مار۔ حرملا نے تیر بھیجا، تیر چلا، بچہ ہاتھ میں باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا۔ ساقی کوثر کے بیٹے نے اپنے چلو میں اصغر بیشی کا خون جمع کیا، آسمان کو دیکھا، آسمان سے آواز آئی، اے حسین آسمان پر مت دیکھنا، کبھی بارش نہیں ہوگی۔ زمین پر دیکھا، زمین کی آواز ہے، کبھی اناج نہیں ہوگے گا حسین۔ کریم اتنا کریم تھا، حسین نے اصغر بیشی کے لہو سے وضو کیا۔ اس حال میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا، میں شکایت کروں گا۔ جتنا وقت علی اکبر کا لاشا خیمے میں حسین کو لانے میں لگا نا، اس سے کئی زیادہ علی اصغر چھوٹا تھا لیکن لاشا بہت وزنی تھا۔ حسین 7 مرتبہ آگے گئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں،
अरे सोच रहे थे, अरे रुबाब को क्या बताऊंगा। अरे असगर बेशीर को पानी पिलाने गया था, एक मर्तबा खैमे में आए, दामन में असगर बेशीर को छुपाया हुआ था, कहीं से नन्ही सगीना दौड़ती हुई आई। बाबा बाबा आपने भाई को पानी पिला दिया, बाबा असगर को पानी पिला दिया, सगीना अभी भी प्यासी है बाबा। एक मर्तबा दामन को हटाया, सगीना ने देखा, अरे भाई पानी पी कर नहीं आया, तीर खा कर आया है। एक मर्तबा रुबाब बाबा आगे बढ़ी, जानते हो ना रुबाब जानती थी कौन सा तीर किसके लिए इस्तेमाल होता है। रुबाब ने एक मर्तबा असगर की गर्दन को देखा, अब मिस्र का तो नहर, अरे तुझ जैसा भी नहर किया जाता। जुमला सुनना, जंग ओहद में जब जुल्फिकार नाजिल हुई थी ना, तो जुल्फिकार ने सोचा था, अरे मुझसे अली का बेटा जंग लड़ेगा, काफिरों की गर्दन को तोड़ेगा, मुश्रिकों की गर्दन को तोड़ेगा। लेकिन जानते हो क्या हुआ? हुसैन ने असगर बेशीर को लिया, खैमे के पीछे है, जुल्फिकार को खींचा, नन्ही सी कमर बनाई हुसैन। सुनोगे अजीजों, हुसैन असगर को दफन ना कर सके। मैं रोज़े आशूरी मसाइब पढ़ूंगा, लेकिन जुमला सुनना अजीजों, हुसैन की गुर्बत है ये, हुसैन की गुर्बत है। हुसैन तन्हा हो गए थे ना, फौज अशिया पास आ गई, फौज अशिया करीब आ गई। हुसैन ने नन्हे असगर की लाशे को कब्र के बाहर रखा, एक मर्तबा जुल्फिकार उठाई, हमला किया। हुसैन ने फौज अशिया को पीछे धकेला है, फिर आकर असगर को दफनाया है। मैं कहूंगा मौला हुसैन, आप असगर को दफना तो रहे हैं, लेकिन 11 मुहर्रम को ये शिमर आएगा, अरे कहेगा एक सर कम है, एक सर नजर नहीं आता। जब कोई कहेगा ना, अरे खैमे के पीछे हुसैन ने लाशे को दफनाया था, यही शिमर आगे बढ़ेगा, अरे नेजा जमीन में मारेगा, अरे फिर निकालेगा, अरे फिर मारेगा। रुबाब देख रही होगी, मैं सोच रही थी शब आशूर, अरे मेरा असगर छोटा है, हुसैन पर कैसे कुर्बान होगा। अरे 2 मर्तबा एक घरोहला के तीर, एक के नेज़ा पे है मेरा ये मकदल मेरो के कहती थी, नो के नेज़ा पे है मेरा अरे कब्र से आ गया नेज़े पर, कद तेरा कितना बढ़ गया ये मकदल। अपनी आँखों से मैं लगाती उसे, तेरे कदमों के जो निशान होते, तेरे कदमों के जो निशान होते। अरे माँ को अरमान रह गया दिल में, तू तो बस 6 महीने वाला था। अरे उसका अकबर जवान बेटा था, उसका
کا اکبر جوان بیٹا تھا، سامنے میں نے لیلا کے تیرا پرسا نہیں لیا مائے مقتل میں رو بیویوں دیکھو میرے بچے کو، بیویوں دیکھو میرے بچے کو، کر لیا بند اس نے آنکھوں کو، کر لیا بند اس نے آنکھوں کو، ارے ماں کو نامحرموں کے مجمع میں کیسے دیکھے گا برداس مائے مقتل کہ جان یہ سوچ کے نکلتی ہے تو نے لال 6 مہینوں میں، تو نے لال 6 مہینوں میں، ارے اتنا پانی نہیں پیا ہوگا، خون جتنا اگل دیا گئے، جان یہ سوچ کر نکلتی ہے تو نے لال 6 مہینوں میں، تو نے لال 6 مہینوں میں، ارے اتنا پانی نہیں پیا ہوگا، خون جتنا اگل دیا گئے، مائے مقتل میں رو کے کہتی تھی، نو کی نیزہ پہ ہے میرا لیکن ننگے سے سر کو گودی میں ماں تکلوں یہ رو کے کہتی تھی، ماں تکلوں یہ رو کے کہتی تھی، ارے اب تو آنکھوں کو کھول دو مل گئی ہے مجھے راس مائے مقتل میں رو کے کہتی تھی، نو کے نیزہ پہ ہے میرا مائے ہوئے جھولے سے لپٹ کر ہے علی اصغر، ماں کہتی تھی جلدے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہے علی اصغر، ظالم نے تجھے قبر سے اس طرح نکالا، سینے پہ لگا جس
بیٹا تیرے نیزا لاش کو تیرے دیکھ کے بولا سر اکبر ہے علی اصغر ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر ہے علی اصغر ارے قاتل تیرا مل جائے تو خود پوچھ لوں اس سے ارے کیا جرم تھا 6 ماہ کے بچے کا بتا دے ارے اس نے تو بلایا نہیں ماں بھی مجھے کہہ کر ہے علی اصغر ارے اب تک میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں جاتا گردن سے تیری خون ٹپکتا رہا بیٹا ارے رومال بھی باندھا نہ گیا تیرے گلے پر ہے علی اصغر ارے تم مر گئے یہ بات وہ اب تک نہیں مانی ارے ضد کرتی ہے بھیا کو پلاؤں گی میں پانی ارے کوزہ لیے مقتل میں کھڑی ہے تیری خواہر ہے علی اصغر ارے مجبور تھی گھر میں میرے پانی ہی نہیں تھا ارے ورنہ تو دھلا دیتی میں یہ خون بھرا چہرہ ارے دادی سے شکایت نہ کرنا میری جا کر ہے علی اصغر مارا ہے ستمگر نے سکینہ کو تماچا غازی کی طرح تم سے بھی دیکھا نہیں جاتا بند آنکھیں کیے روتے ہو تم نو کے سنا پر ہے علی اصغر یا حسین
इस्लाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। जब दौर तक हुसैन बहत्तर को रो चुके, अकबर को रो चुके, अली असगर को रो चुके, एक दोपहर में बाबा पलक को रो चुके, फिर दो के बाद नस्बत हुए इमाम, हुज्जत तमाम करता हूँ तुम जो मेरा पैगाम। मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। फरमाते थे हुसैन मैं कसूर हो, तुम पे कायम का नूर हो, बातों से मैं निकाल हूँ, ज़ख्मों से दूर हो, ज़ख्मों पे ज़ख्म का किसी तरह से कहूँगा, लेकिन मैं नाना नाक से बात निभाऊंगा। मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। मैंने कुछ कहा, हक मेरे हक में सीना बोल रही है, सुन लो अज़ाने ज़बां बोल रही है। मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा।
اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا مقصد نہیں ہے ہمارا خدا کا باپ تم نے بلایا خدا کا باپ بے دست تم نے مجھ کو بتایا خدا کا باپ کنڈا تلے بلند میں تقدیم کروں گا اپنے لہو سے خاک میں تحریر کروں گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں 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 میں خواب میں اصغر میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں بابا سے تیرا جنازہ اٹھے گا بابا سے تیرا جنازہ اٹھے گا کہ جا ذرا آواز کر دریا سے بلاؤ تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں 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 لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے تیرا سب سے تجھے سینے سے لگاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں 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 کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی ساتھ میں تیروں کہاں جوں میں جاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں سوچا تھا تیرے ساتھ
मेरा चांद मनाओ, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, आ जाओ चाँद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, आ जाओ चाँद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, आ जाओ चाँद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, आ जाओ चाँद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, आ जाओ चाँद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, आ जाओ चाँद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है, चादर भी लग चुकी है, तू किस तरह छुपाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, आ जाओ चाँद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, आ जाओ चाँद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, आ जाओ चाँद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे
اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہا ہو میرے لاڈلے کہا ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں میرے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر اے مار دیتا لوکا بابا میرا بینا اے مار دیتا لوکا بابا
گداسی اٹھداسی تھوڑی پہلا دے تو آندا اے منظر خود تکدا بھاگ تالوں کا بابا میرا بیٹا اور گوا کے رکھیا دا اکبر اکبر کردا سی کدے آج میں پہنچے اکبر کدے گداسی اٹھداسی تھوڑی پہلا دے تو آندا اے منظر خود تکدا بھاگ تالوں کا بابا میرا بیٹا اے بھاگ تالوں کا بابا میرا بیٹا اے بھاگ تالوں کا بابا میرا بیٹا اے بھاگ تالوں کا بابا میرا بیٹا سین غازی دی میرے پاوے کربل وچ باجر دا بھاگ تالوں کا بابا میرا بیٹا اے بھاگ تالوں کا بابا میرا بیٹا میں دین تے آپ سوار کیتا کلثوم نے پڑھیا جن ویر کھڑے سن کلتا اوتے تیری روح کھڑیا آخری ویلے اے میرا تو انج پوریا ویر میرا بھاگ تالوں کا بابا میرا بیٹا اے بھاگ تالوں کا بابا میرا بیٹا ہر مجلس شبیر میں آتی ہے ماں شبیر کی کہتی ہے کیا اے مومنو تم سے یہ ماں شبیر کی زخمی ہے میرا لاڈلا زخمی ہے میرا لاڈلا مرہم مجھے دے دے کوئی مرہم تو ہے اس کے عزا رومال میں لے جاؤں گی نہ بھولے شبیر نہیں بھولے 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 ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا ماتم کرو شبیر کا مارا گئی شبیر کی ماتم کرو شبیر کا خنجر گلے نالے پہ بھی کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے شبیر نہیں
کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے 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 ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا ادھر روتی رہی مولا ادھر روتے رہے وہاں منتظر بیمار تھی یا قتل صاحب ہوتے رہے صحرا میں گئے لٹتا رہا کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے 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 ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا کر لگنا شبیر کا لا گئی شبیر کی ماتم کرو شبیر کا خنجر چلے نیزے پہ بھی کرتے رہے شکر خدا محمد آل محمد صلی اللہ تھیلی میں وہ تھیلی کے ساتھ میں دیتے ہیں کیا والا